باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما سابق آل انڈیا سیکریٹری شعبہ تعلیمات مولانا محمد اشفاق صاحب، میرے انتہائی محترم استاد ڈاکٹر محمود صدیقی سر، اور آج کی اس انتہائی اہم کانفرنس میں شریک ودربھ اور مراٹھواڑہ کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے اداروں کے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر کے دوران مولانا نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو بھی رکھی کہ ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیوں کیا ہے۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ خواندگی کی شرح بڑھ رہی ہے، انوائرمنٹ کافی ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ کوالٹی کا ہے، معیار کا ہے۔ کوالٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے باقی سارے تصورات وغیرہ کیا ہیں۔ آنے والے تقریر میں آپ ان سب چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے سب چیزیں سماعت فرمائیں۔ جماعت جہاں پر مختلف الگ الگ میدانوں میں کام کر رہی ہے، دعوت میں، میڈیا میں، سماجی برائیوں کے تدارک کے سلسلے میں، اسلامی معاشرے کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں، وہیں پر اس کا ایک اہم فرنٹ تعلیم بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم میں ہمارے جتنے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کے ہمارے ورکشاپ ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹیچرس ٹریننگ کے کیمپ، کمپٹیٹیو ایگزامس میں اسٹوڈنٹس کے انرولمنٹ کو بڑھانے کے سلسلے میں اقدامات، اس طرح کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ریگولرلی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے منصوبے کا ایک حصہ بھی تھا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کے سلسلے میں اداروں کے ذمہ داران کو بلائیں اور کوالٹی امپروو کیسے کی جا سکتی ہے اس پر ہم تفصیل سے بات رکھیں۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا اس پر اسٹارٹنگ میں کچھ فلاسفیکل قسم کی گفتگو بھی رہے گی، اس کا تصور کیا ہے، اس کی روایات کیا ہیں، اور اس سے کیا چیز متوقع ہے کہ کوالٹی مطلب کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی انشاءاللہ ہمارے استاد محترم کریں گے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ہمارے اداروں کا مسئلہ ہے وہ اقلیتی اداروں کا مسئلہ ہے۔ دیگر اداروں میں تو کوالٹی کے نام پہ کچھ نہ کچھ لیول پہ امپرومنٹ نظر آتا ہے سماج میں، لیکن جہاں تک مسلم تعلیمی اداروں کا معاملہ ہے کوالٹی اور زیادہ بدتر نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا پریکاشنری میجرز ہم لے سکتے ہیں تاکہ ہم کوالٹی کو امپروو کریں، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہماری آج کے پروگرام میں رہنمائی ہے۔ زحمت دی ہے کہ وہ کیا سورسز سی ایس آر اور دیگر مختلف قسم کے سورسز کے ذریعے سے ہمارے اداروں کے ذمہ داران کی رہنمائی کریں کہ وہ کیا سورسز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے فنڈز کو جنریٹ کیا جا سکے اور تعلیمی ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب کوالٹی ایجوکیشن کی بات آتی ہے یا ایجوکیشن ہی کی بات آتی ہے تو یہ کوئی ایک پہلو کا یا ون وے ورک نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اساتذہ کا بھی رول ہوتا ہے، سرپرست حضرات کا رول ہوتا ہے، مینجمنٹ کا رول ہے، این جی اوز رول پلے کرتی ہیں، اور ہمارا ماحول بھی رول پلے کرتا ہے۔ اس قسم کی سب چیزیں ہم نے دیکھی، سنی اور سمجھی ہیں۔ اسی پہلو کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے سبھی کو موقع دیا ہے، پیرنٹس کی طرف سے بھی لوگ آ کر بات رکھنے والے ہیں، ساتھ ہی آپ کے این جی اوز کی طرف سے ہم نے جس طرح سے مولانا نے ذکر کیا پرتھم کا، ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے آرگنائزیشنز تھے، ننڈی فاؤنڈیشن، یارڈ اسٹیک، ٹیچ انڈیا موومنٹ، یہ بھی ہمارے پروگرام میں مختلف موقعوں پر آتے رہتے ہیں اور ہمارے کیڈر کی اور ہمارے تعلیمی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے پرتھم کے دو حضرات کو اس سلسلے میں زحمت دی ہے، جادو سر اور دھماڑے سر ہماری رہنمائی کریں گے کہ پرتھم کا کام کس طرح ہوتا ہے اور سپورٹیو ٹیچر کا ایک رول ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کس طرح سے ہوتا ہے۔ پیرنٹنگ پہ ایک سکسیزفل اسٹوری ہمارے سامنے ہے۔ محترم شعیب صدیقی صاحب اپنے تجربات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کس طرح سے پیرنٹنگ کے سلسلے میں کام کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح سے اساتذہ کے رول پر بھی ہماری اساتذہ کی تنظیم آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کے ذمہ دار جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
محترم سامعین، یہ پروگرام بڑی عرق ریزی کے ساتھ ہمارے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا ایشو آج سب کے سامنے بن کے آ گیا ہے کہ کوالٹی نہیں مل رہی ہے طلباء کو۔ حوالہ تذکیر کے ذریعے سے آیا، نیسکام کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے کہ نیسکام یہ کہہ رہا ہے کہ 75% تک کے پاس آؤٹ انجینئرنگ کے طلباء وہ کمپیٹیٹ نہیں کر پائے، یا ان کے شایان شان ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی اور قسم کی جاب میں وہ اپنے آپ کو انوالو کیے ہیں۔ اگر ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے تو اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ انڈسٹری میں اپنی سروسز کو رینڈر کرتا ہے، اور انڈسٹری میں اپنے وقت کو لگاتا ہے، وہاں سے وہ پیسہ بھی کماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ملک کا، سماج کی ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پاس آؤٹ انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو امپلائبلٹی کی کوئی گارنٹی نہیں مل رہی ہے، یا وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے، پریکٹیکل نالج نہیں مل رہا ہے، یا اور دوسری کوئی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں وہ سروائیو کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ ایسی کیا وجوہات ہیں؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ MSBT کا حال، مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہر 3 سال کو اپنا سلیبس ریوائز کر رہی ہے۔ اب تو ان کے ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ بھائی میں 3 سال کا بھی ویٹ نہیں کروں گا، اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھے ابھی فوراً کچھ چینج کرنا ہے تو وہ جی اسکیم سے ای اسکیم پہ، ای اسکیم سے جی اسکیم پہ آئے، جی اسکیم سے آئی اسکیم پہ آئے۔ آئی اسکیم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ چینج کرنا ہے، آپ پرپوزل بھیجائیے، ہم فوراً کمیٹی بٹھائیں گے اور کریں گے۔ یعنی یہ کہ مسلسل لوگ اس سلسلے میں کاوشیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال، ہمارے تعلیم داروں کا جو ایلیمنٹری ایجوکیشن کا، بیسک ایجوکیشن کا ہے، وہ انتہائی برا حال ہے۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کیا وجوہات بھی کیا ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کو حل نکالنے کے سلسلے میں ہماری آمادگی کا معاملہ، ہماری ول کا معاملہ ہے، یہ چیزیں بھی سوال نشان بن کر کھڑے ہو چکی ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے میں یہ توقع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے، ہمارے تمام اداروں کے یہ لوگ اس بات پہ کم از کم راضی ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ ہم کو واقعی کچھ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کام کرنا ہے، اب حالات کو تبدیل کرنا ہے۔ چاہے ہماری تعداد کم ہو، زیادہ ہو، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے وہ ادارے جو یہاں سے سمجھ کے جا رہے ہیں اور اپنے اداروں میں ان چیزوں کو جو انہوں نے یہاں سے حاصل کی ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور لرننگ آؤٹ کمز بیٹر سے بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہم یہ اس ٹارگٹ کو حاصل کر پائیں کہ ہمارے طلباء کا معیار تعلیم پہلے کے مقابلے میں گریجولی امپروو ہوتا رہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، چند گزارشات تھی۔ میں آپ سبھی حضرات سے اور خواتین سے یہ درخواست کروں گا کہ پورا دن یکسوئی کے ساتھ، اب آپ نے یہاں آنے کا عزم کیا ہے، آپ یہاں آ چکے ہیں، تو پورا فل ڈے یہاں پر رہیے، اور سارے کے سارے چیزوں کو، ایک جو بھی چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں نوٹ ڈاؤن کیجئے، اپنے اداروں میں جا کر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے، اور شعبہ تعلیم مہاراشٹر آپ کے سلسلے میں اپنے تمام تعاون کے لیے، ہر قسم کا تعاون دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو جو ریسورس پرسن چاہیے وہ ہم حاضر کروانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو جو بھی چیزوں کی مدد لگتی ہے اس کے سارے راستے بتانے اور سب کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آپ ہی کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ کو جو چیز لگتا ہے بتائیے، لیکن اس کا رزلٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کے اندر بھی مثبت تبدیلی آئے، اور ہمارے ٹیچرز بھی اس کو پازیٹیو لیں، ہمارا مینجمنٹ بھی اس کو پازیٹیو لے، اور ہمارے یہ سارے اسٹیک ہولڈرز پازیٹیولی موٹیویٹ ہو کر یہاں سے جائیں اور اپنے اداروں میں اچھی طرح سے کام کر کے اپنے رزلٹس کو امپروو کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے یہی توقع اور یہی دعا کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا کہ اللہ تعالیٰ آج جو مقصد کے لیے ہم نے پروگرام ارینج کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔